نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی اور گلشن محمدی کے پھولوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ایوان علم میں مجھ ناچیز کو جس موضوع پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس۔ جناب عالی، میں جس خطے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں یہ خطہ کوئی معمولی خطہ نہیں، یہ وہ خطہ ہے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید میں المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جسے سرزمین انبیاء کا لقب ملتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم توحید باری کا اعلان کرتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ پیغام ربانی کی تبلیغ فرماتے ہیں، جہاں حضرات داؤد و سلیمان اپنی اپنی بادشاہی کی شان دکھاتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم محیر العقول معجزات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الغرض تمام کے تمام الہامی مذاہب میں اس خطے کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ صدر ذی وقار، اگر امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیت المقدس نہ صرف 16 ماہ تک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، بلکہ اس میں ایک نماز ادا کرنے پر 25,000 نمازوں کے ثواب کی نوید سنائی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بغیر قتال کے اس خطے کی ملکیت عطا فرما دی۔ اس کے بعد سے امت مسلمہ نے اس خطے کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں سر انجام دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطان عبد الحمید ثانی تک ہر حکمران نے اس کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ محتشم سامعین، گردش ایام سے 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں سے چھن گئی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب مسجد اقصی اور فلسطین مسلمانوں سے چھن گیا، اسی صدی کی 7ویں دہائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک کڑا وقت آیا اور اسرائیل کی صورت میں ایک خنجر امت مسلمہ کے سینے میں گھونپ دیا گیا۔ اہل فلسطین نے جرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس باقی امت مسلمہ گہری نیند سوتی رہی۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جناب عالی، آج کہا جاتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، عالم عرب کا مسئلہ ہے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں جبکہ میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں۔ جب غزہ میں میرے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو تو میں کیسے چین کی نیند سو جاؤں؟ جب فلسطین کے ہسپتالوں کو مریضوں سمیت بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو میں ان کا درد کیسے محسوس نہ کروں؟ میرے بڑے تو کہتے تھے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ جناب عالی، اب میں ان کا درد بھی محسوس نہ کروں؟ قابل رشک ہیں وہ جوان کہ جن کی جوانی عرض مقدس کے دفاع میں صرف ہوئی، قابل صد احترام ہیں وہ مائیں کہ جنہوں نے ایسے جوانوں کی تربیت کی، اور انمول ہے وہ خون کہ جو عرض مقدس کے دفاع کے لیے بہا۔ بنا کردند خوش رسمی بخاک کو خون غلطی دن، خدا رحمت کنت این عاشقان پاک کی نترا۔ جناب عالی، میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین اور بالخصوص غزہ کی موجودہ صورتحال میں
اقوام مغرب کی انسان دوستی کا پردہ خوب چاک کر دیا. یعنی وہ لوگ کہ جو حقوق انسانی کی بات کرتے تھے، ان سارے کے سارے داموں کی کلی کھل چکی. اب وہ لوگ کہ جو نایاب جانوروں کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے تھے، وہ غزہ کے لیے ایک پائی تک خرچ کرنے کو تیار نہیں. انور مسعود نے اس پر بڑا ہی خوب شعر لکھا کہ ایسے سفاک منافق دنیا نے کب دیکھے تھے، ایسے سفاک منافق دنیا نے کب دیکھے تھے، کتوں کا منہ چومنے والے قتل کریں انسان کو. دوسری بات یہ کہ اہل فلسطین اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور بأحسن نبھا رہے ہیں، لیکن باقی امت مسلمہ کہاں ہے؟ ہم اس وقت اس مسئلے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج بیدار ہونے کا وقت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی اور داستانوں میں. آج ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، آج فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. میں دعا کرتا ہوں اور آرزو بھی یہی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشغر وما علیہ الا البلاغ.